کہتے ہیں کہ ورفانا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفانا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر ہے آلہ بول ہے بالا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ہے ابن ابی القاسم، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے نانا تیرا۔ وہ اور اقطاب ہیں جو کرتے ہیں کعبے کا طواف، تو وہ شمع ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا۔ وہ اور اقطاب ہے جو کرتے ہیں کعبے کا طواف، سبحان اللہ سبحان تو وہ اللہ۔ شمع ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا، مزرائے چشت و بخارا ہو یا ہو عراق و اجمیر، کون سی قسط پہ برسا نہیں جالا تیرا، کون سی قسط پہ برسا نہیں جالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث اے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اولیاء آج کچھ لوگ جو سنی نہیں ہیں وہ ایک آیت پڑھ کے سنیوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نحنو اقرب الیہ من حبل الورید۔ بھائی اللہ پاک تو شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو پھر درگاہ پہ کیا کرنے جاتے ہو؟ یہ باتیں کر کے تم اپنی دکان چلا سکتے ہو، سنیوں کا ایمان نہیں ہلا سکتے۔ کیوں؟ ہم سے کہتے ہیں ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں، ہمیں تو کہیں سمجھ میں نہیں آیا ولیوں کی شان کیا ہے۔ میں نے کہا تو انگریزی ڈالر کھا کے پڑھتا ہے، اور یہ اتنی ڈھیلی سبحان اللہ۔ میں نے کہا تو انگریزی ڈالر کھا کے قرآن پڑھتا ہے اور سنی غریب نواز کے در کا لنگر کھا کے قرآن پڑھتا ہے۔ فرق ہے نا بھائی، فرق ہے تیرے اور میرے پڑھنے میں، فرق ہے تیرے اور میرے نظریے میں۔ لوگ کہتے ہیں نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تو شہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ پھر پیر کے پاس کیا کرنے گئے، پھر درگاہ پہ کیا کرنے گئے، پھر محفل کیوں سجائی، اللہ خود اتنا قریب ہے۔ میں نے اس سے کہا تو نے قرآن پڑھا ضرور ہے، سمجھا نہیں، واہ واہ واہ۔ کیونکہ تجھے سمجھانے والا، مرحبا، تجھے سمجھانے والا دیوبند کا ملا ہو سکتا ہے، اور ہمیں سمجھانے والا اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ اللہ تو شہرگ سے زیادہ قریب ہے، توجہ رکھنا، شہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ بہت بڑا مسئلہ سول ہو جائے گا، واقعی قریب ہے، اور اتنا قریب ہے، شہرگ سے زیادہ قریب ہے، اور ہم بھی مانتے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کے پالے سراغ زندگی، تو نہیں بنتا میرا نہ بن، اپنا تو بن، تو نہیں بنتا میرا نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ قریب ہے۔ اپنی آنکھ سے کہو اے میری آنکھ، کٹاریا کے اندر جو جلسہ ہو رہا ہے اس جلسے میں بیٹھوں گا میں، آنکھ اٹھا کے سید تاج باپو کا دیدار کرنا آنکھ کر لے گی، تاج باپو کے پیچھے جو بیٹھے ہیں ان کا دیدار کرنا آنکھ کر لے گی، راستہ صافوں آنکھ دیکھ لے گی۔ آنکھ سے کہو اے آنکھ، تیرے اندر جو سرما لگا ہے، اے کٹاریا والوں شاید میری تقریر آپ سمجھو، آنکھ تو نے بہت اونچا پہاڑ دیکھ لیا، تاج باپو کا چہرہ دیکھ لیا، کٹاریا سے باہر میں نہ نکلا، تو نکل گئی، آسمان دیکھ لیا، پہلا آسمان دیکھ لیا، ستارہ دیکھ لیا، چاند دیکھ لیا، سورج دیکھ لیا، تیرے اندر جو سرما لگا ہے اسے دیکھ۔ آپ کہے گی میں نہیں دیکھ سکتی، واہ واہ واہ، میں نہیں دیکھ سکتی۔ ارے بھائی تیرے پاس ہے، تو آسمان کا چوتھے آسمان، پانچویں آسمان اور نہ جانے کتنے آسمانوں کے بعد کے ستاروں کو دیکھ سکتی ہے، اپنے اندر کا سرما کیوں نہیں دیکھتی؟ کہا دیکھوں گی تب جب آئینہ لا، واہ واہ واہ، دیکھوں گی تب جب آئینہ ہوگا، آئینہ
میرے سامنے آئینہ رکھ، پھر تجھے وہ سرما بھی دکھاؤں گی، آنکھ کی پتلی بھی دکھاؤں گی، سب دکھاؤں گی۔ آئینہ چاہیے، آئینہ۔ اللہ تو ہے، شہرگ سے قریب ہے، دیکھا کسی نے؟ اس کی قدرت کا تماشا دیکھا کسی نے؟ نظر آیا کسی کو اس کی قدرت کا تماشا؟ نہیں نظر آیا۔ آئینہ لو، آئینہ لو۔ کون ہے آئینہ؟ ہائے ہائے، آنکھ کو اگر آنکھ کے اندر سرما دیکھنا ہو تو آئینہ مطلوب ہوتا ہے، جب خدا کی قدرت کا تماشا دیکھنا ہو تو اللہ کا ولی مقصود ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ آنکھ کی پتلی نظر نہیں آ سکتی آنکھ کو۔ پنجابی میں شعر سنا رہا، وہ بھی کچھیوں کے بیچ میں۔ حضرت بابا بلے شاہ کہتے ہیں، مسجد داندے مندر داندے، داندے جا چاہی کسی بندے دا دل نہ دھائی، دل وچ رب رہندا ہے۔ وہ رہتا ہے، نظر تو آیا نہیں، اس کی قدرت کا تماشا دکھا نہیں، کبھی اس کی قدرت کا ظہور دکھا نہیں دکھا۔ انسان کہہ سکتا تھا، قرآن پہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ جب خدا اتنا قریب ہے، اس کی قدرت کا تماشا دکھا نہیں، نظر آتا نہیں، وہ ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ کہا الو پنجو کے پاس نہیں دکھے گا، دیکھنا ہوگا تو غوث پاک کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، اس کی قدرت کا تماشا نظر آئے گا۔ یہ قصہ سن کے کوئی دیوبندی یہ کہہ سکتا ہے کہ تم نے غوث پاک کو اپنی طرف سے گھڑ لیا، غوث پاک سرکار رحمت اللہ علیہ کو تم صرف سنی لوگوں نے بنا لیا ہوگا۔ غوث پاک کوئی کتاب جانتے تھے، کوئی علم جانتے تھے؟ ارے نادان، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کسی ایرے گہرے کا نام نہیں ہے۔ غوث پاک وہ ہستی نہیں ہے جس کی نمازیں چھوٹتی ہو، غوث پاک وہ ہستی نہیں ہے جس کے ناخون بڑے ہو، غوث پاک وہ ہستی نہیں ہے جو میلے اور کچیلے کپڑے پہن کر کسی کونے میں بیٹھتے ہو۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اس شہنشاہ کا نام ہے، اللہ اکبر، جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھی ہے۔ غوث پاک اس شہنشاہ کا نام ہے۔ جب تقریر کرتے نا اللہ اکبر، میرے پیر۔ اور یہ بھی لکھا کس نے؟ سیدنا عبد الحق محدث دہلوی نے لکھا۔ کس نے لکھا؟ شیخ محقق نے لکھا۔ اور شیخ محقق کون ہے؟ جس کے بارے میں دیوبندی کے مولوی کہتے ہیں ان کی ساری بات ہم مان لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بھی مانو، کہو سبحان اللہ، یہ بھی مانو۔ اور عبد الحق محدث دہلوی، آپ حیرت میں پڑ جاؤ گے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، علماء تو جانتے ہیں اس کتاب کو، اخبار الاخیار، صرف ولیوں پہ ہی کتاب لکھی، ولیوں کے ماننے والے تھے اور کتنے بڑے عالم تھے پتہ ہے آپ کو۔ میں عبد الحق محدث دہلوی پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، پر آپ کی ٹھنڈی سبحان اللہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ پروف مضبوط دے جاؤں۔ مدینہ منورہ میں اس جگہ پڑھے جہاں رسول اللہ صحابہ کو پڑھایا۔ عبد الحق محدث دہلوی اس جگہ پڑھے جہاں حضور پاک صحابہ کو پڑھاتے تھے۔ جب پڑھ لیا نا، دربار رسول پہ بستر رکھا اور کہا یا رسول اللہ، آپ کے مزار پہ رہوں گا، آپ کے گنبد خضرا کا دیدار کروں گا اور اپنی زندگی یوں ہی بسر کر دوں گا۔ اور آج ہم اور آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں تو روٹی مل جاتی ہے۔ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہم نے مدینے میں جب پڑھائی کی نا تو کھانے کے لیے لوگوں کے گھر کے باہر جو جھوٹا کھانا پڑا ہوتا اسے اٹھا کے لاتے، دھوتے اور پھر مصطفیٰ کی حدیث پڑھتے تھے۔ ایسا عالم جب پڑھ لیا نا تو کہا حضور میں یہی رہوں گا، آپ کی درگاہ کی مزاوری کروں، زندگی اپنی بسر کر دوں گا۔ رات سوئے، آمنہ کا لال خواب میں تشریف لایا۔ حضور پاک نے فرمایا عبد الحق ہندوستان چلے جاؤ، ہندوستان چلے جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا ہمارا حکم ہے۔ کہا آقا میں یہاں ہوں تو آپ کا گنبد خضرا دیکھ سکتا ہوں، وہاں جاؤں گا گنبد خضرا نہیں دیکھ پاؤں گا۔ حضور نے فرمایا عبد الحق ہندوستان چلے جاؤ، روزانہ ہم تم سے ملاقات کے لیے آیا کریں گے۔ کیسا ولی، کتنا بڑا ولی اللہ کہ تھانوی نے لکھا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو بلا ناغہ رسول اللہ کی زیارت ہوا کرتی، ہر رات حضور پاک کا دیدار ہوتا تھا۔ اس عبد الحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا، ہوا میں بات نہیں کر رہا، اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں کہ غوث پاک کا ایک مرید تھا، وہ علامہ عبد الرحمن جوزی سے کہنے لگا کہ آپ میرے پیر صاحب کی محفل میں کیوں نہیں آتے؟ عبد الرحمن ابن جوزی کہنے لگے کہ میں کیوں آؤں، میں خود مولانا ہوں۔
کہو نا سبحان اللہ بھائی. میں خود مولانا ہوں, میں کیوں آؤں؟ کہا آؤ نا. ایک بار میرے پیر کی محفل میں کہا میں سب کچھ جانتا ہوں. یہ بہت بڑی جہالت ہوتی ہے کہ انسان اپنا آپ کو کل علم سمجھ لیتا ہے. میں سب کچھ جانتا ہوں, میں بہت جانتا ہوں, اور جو تقریر تمہارے پیر کریں گے میں بھی جانتا ہوں, میں کیوں آؤں؟ اس نے کہا حضرت میری محبت میں دعا ایک بار تو. اس نے کہا ٹھیک ہے چلو میں آتا ہوں, پر دیکھو میں بیٹھوں گا کونے میں سائیڈ میں, ٹھیک ہے, اور مجھے مزہ آئی تب تک بیٹھوں گا, باقی اٹھ کے چلا. کوئی بات نہیں. وہ پہنچے جلسے میں. کس کے جلسے میں؟ غوث اعظم کے جلسے. سبحان اللہ. پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم, تیری شان سب سے جدا غوث اعظم. رسولوں کے انداز نبیوں کے تیور, رسولوں کے انداز نبیوں کے تیور, ہدیت ہوئے تجھ کو یا غوث اعظم. ذرا رخ سے اپنے پردہ ہٹا دے کہ میں بھی دیکھوں رخ زیبا غوث. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ غوث اعظم کی محفل میں جب پہنچے نے, علامہ عبد الرحمن جوزی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں کونے میں بیٹھ گیا. مرید کہتا ہے میں بھی بیٹھ گیا. وہ غوث اعظم سرکار نے محفل کی ابتدا کر کے قاری قرآن سے کہا قرآن کی تلاوت کرو. قاری قرآن نے قرآن کی تلاوت کی. قاری قرآن پڑھنے لگا. غوث اعظم کی بارگاہ میں جب قرآن کی آیت پڑھ لی گئی, آپ نے پھر اس پہ تفسیر کی, اس کا ترجمہ اور میننگ بتایا. سبحان اللہ. عبد الرحمن جوزی سے مرید نے کہا جانو چھو یہ جو میرے پیر بیان کرتے تم جانتے ہو؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں, میں نے پڑھا ہے. یہ غوث پاک نے اسی آیت کی دوسری تفسیر پڑھی, واہ واہ واہ, دوسری تفسیر بیان کی. مرید نے کہا جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں بھی جانتا ہوں. تیسری کی. پھر مرید نے پوچھا کہ یہ بھی جانتے ہو؟ کہا یہ بھی جانتا ہوں. اللہ اکبر, 12 تفسیر غوث پاک کر چکے. سبحان اللہ. ایک ہی آیت کی, ایک ہی آیت کی کتنی 12 تفسیریں کر چکے. وہ مرید نے پوچھا جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں. پھر غوث پاک مسکراتے ہوئے 13ویں تفسیر شروع کر دی. سبحان اللہ. 14ویں تفسیر کی, 15ویں, 16ویں, 17ویں, 18ویں, 19ویں, 20ویں, 40 تفسیریں کی. سبحان اللہ. 40 تفسیریں اسی آیت کی. مرید نے سوچا اب پوچھو علامہ عبد الرحمن جوزی سے کہ جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو. جب اس نے پلٹ کے پوچھنے کے لیے دیکھا نا, عبد الرحمن جوزی حاضر ہی نہیں. سوچا کہ مولانا ہے, مولانا ہے, چلے گئے ہوں گے. وہ پھر غوث پاک کی تقریر میں مگن ہو گئے. جب غوث پاک کو دیکھنے لگے نا تو اسٹیج کے پاس کون؟ علامہ عبد الرحمن جوزی, اتنا بڑا محدث, اسٹیج کے پاس جو غوث پاک کے دیوانے کھڑے ہو کے مچل رہے تھے اور اپنے جبوں کو پھاڑ رہے تھے. اس میں علامہ عبد الرحمن جوزی پہلی صف میں کھڑا تھا اور اپنے کرتے کو پھاڑ کے کہتا تھا میں تو سمجھتا تھا کہ میں علم کل جانتا ہوں, مگر اے پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر, تم نے ایک آیت کی 40 تفسیر کر کے بتا دیا کہ واقعی پیروں میں تم جیسا نہیں مگر عالموں میں بھی تم جیسا کوئی نہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, جشن غوث اعظم, خطیب بے مثال, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. قرآن کی 40 تفسیریں بیان کر دی ایک ہی محفل میں. علامہ عبد الرحمن جوزی قدموں میں پڑا ہے. میرے پیر مسکرا کے کہتے ہیں لوگوں یہ تو قال تھا, یہ تو قال تھا, یہ تو میرا بولنا تھا, بولنا. آؤ حال کی طرف. وہ تو میں بول رہا تھا تم سن رہے تھے. آؤ پیرانے پیر کی بارگاہ میں آئے ہو, اب تم دیکھتے جاؤ یہی آیت میں تمہیں دکھا رہا ہوں. وہ تو قال تھا, اب حال کی طرف آؤ. پیرانے پیر غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی وہ ہستی ہے, ان کے والد کے خواب میں حضور پاک آئے, حضور پاک آئے. اور حضور پاک نے فرمایا اے موسیٰ جنگی دوست, تمہارے گھر میں جو پیدا ہو رہا ہے اس کی شان ولیوں میں ایسی ہے جیسی مجھ محمد مصطفیٰ کی نبیوں میں ہے. کیا کہا کہ تمہارے گھر جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کی شان ولیوں میں ایسی ہے جیسی مجھ محمد کی نبیوں میں ہے.
کافی ہے اتنا سمجھنے کے لیے. غوث اعظم ولیوں میں بالکل ایسے ہیں جیسے نبیوں میں محمد الرسول اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نا, ابھی میلاد گیا ہے, حضور پاک پیدا ہوئے نا, آپ کے پیدائش کے بعد آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی, ماتھے پہ بال تھے, اور بال بھی اتنے سورے ہوئے ہو جیسے تیل لگا کر کسی نے کنگھی کر دیے. غوث اعظم کی ماں کہتی ہے, ام الخیر فاطمہ کہتی ہے کہ جب میرا بیٹا عبد القادر پیدا ہوا نا, اس کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی, بال بالکل ویسے ہی تھے جیسے کسی نے تیل لگا کر کنگھی کی ہو. وہاں حضور پاک پیدا ہوئے, آپ کی پشت پہ مہر نبوت تھی. یہاں غوث پاک پیدا ہوئے, ان کے کاندھے پہ رسول اللہ کے قدم کا نشان تھا.